تو روئے ارض پر ایک بھی مسلمان غلام نہ ہوتا۔ پس از من شعر می خوانند و دریابند و می گویند جہانے راں دیگر کو کرد یک مرد خود آگاہے۔ جب میں مر جاؤں گا تو لوگ میرے اشعار پڑھیں گے، میرے اشعار پر اپنا سر دھنیں گے اور ایک دوسرے سے کہا کریں گے کہ ایک رازدار تھا، ایک مرد خود آگاہ تھا جو خود دنیا سے اٹھ گیا لیکن دنیا کو لرزا کے رکھ دیا۔ ایک بہت بڑے ایرانی مفسر نے لکھا کہ اقبال کی مثال تو ایک نو دریافت بر اعظم کی سی ہے جس میں بہت سارے جزیرے اب بھی دریافت طلب ہیں۔ ایک دن اقبال گھر میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، ان کے والد داخل ہوئے تو کہا کہ اقبال کیا کر رہے ہیں؟ تو ان کا جواب تھا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ شیخ نور محمد نے کہا بیٹھے قرآن کو اس طرح پڑھ جسے یہ تجھ پہ نازل ہوا ہے۔ اور وہ اقبال پر کہتا ہے کہ اگر میرے کلام میں قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی ایک لفظ بھی ہو تو خدا قیامت کے دن مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر دے۔ بچوں میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بدلتی دنیا کے تقاضے کیا ہے اور فکر اقبال کیا ہے۔ 21ویں صدی ہے، دنیا سائنس و ٹیکنالوجی میں تبدیلی دیکھ رہی ہے۔ اس وقت جب 21 اپریل 1948 کو اقبال دفن ہو رہے تھے تو دنیا کو کیا معلوم تھا کہ اقبال جو پیشن گوئیاں کریں گے ایک دن وہ سچ ثابت ہوں گے۔ 1905 میں جب وہ دریا سمندری جہاز کے ذریعے برطانیہ کا سفر تعلیم کے لیے کر رہے تھے تو چینیوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی۔ تو ایک چینی کے ساتھ جب ان کا مکالمہ ہوا تو اقبال نے اس وقت کہا کہ یہ چینی افیون کی کھاتے ہیں، لیکن دنیا دیکھ لے کہ چینیوں تم سنبھل رہے ہو اور ایک دور آئے گا جب دنیا میں معیشت پر آپ کا قبضہ ہوگا۔ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالا کے چشمے ابلنے لگے۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ 21ویں صدی میں چین دنیا کا سب سے بڑا پاور ہوگا؟ اور کسی کو کیا معلوم تھا ہمالا کے چشمے ابلنے لگے، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے کہ سیپیک دنیا کی معیشت کی کالا پلٹ کر رکھ دے گا۔ کسی کو کیا معلوم تھا؟ وہ اقبال افغانستان 79 سے آگ میں جل رہا ہے اور اقبال نے 1932 میں دنیا سے کہا کہ آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آب پیکر دل است۔ اگر ایشیا ایک جسم ہے تو افغانی اس جسم کے اندر دل کی مانند ہے۔ اس فساد او فساد آسیا، اس کشاد او کشاد آسیا۔ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا، اور اگر افغانستان میں فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا۔ وہ اقبال تھا جس نے یہودیوں کو مخاطب کر کے مسلمانوں سے کہا زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوچ سے خالی، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگ جہاں پنجے یہود میں ہے۔ میں نے دیکھا ہے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش وہ لذت نمو میں ہے۔ کہ دنیا میں اس وقت اسرائیل ہر جگہ قابض ہے، اور اے مسلمانوں تم اگر اپنے آپ کو پہچانو گے تب دنیا پہ راج کر سکو گے، ورنہ یہودی اس طرح تمہیں مار دیتے رہیں گے۔ اقوام متحدہ کے دروازے مت کٹکھٹانا۔ انہوں نے کہا تھا کہ من ازی بیش ندانم کے کفن دزدے چند، بہر تقسیم قبور انجمن ساختان۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا کہ دنیا میں چند کفن کش جمع ہو چکے ہیں جو دوسروں کے کفن بیچ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ وہ اقبال کہتا ہے، ایک نظریہ دیتا ہے، تہران ہوگر عالم مشرق کا جلیوہ، شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ اگر دنیا میں جیوگرافیکل پوائنٹ آف ویو سے مسلمانوں کا مرکز
ایران، ترکی، افغانستان اور پاکستان کے حصے بن جائے تو شاید دنیا کی تقدیر بدل جائے۔ بہت بڑی باتیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ میں صرف آپ کو چند اشارات دے رہا تھا کہ اقبال مستقبل کا شاعر ہے، بدلتی دنیا کا شاعر ہے۔ اقبال کو سمجھنے کی کوشش کرو، اقبال کی فکر کی گہرائیوں میں جانے کی کوشش کرو۔ جب آپ اقبال کو سمجھو گے نا تو جدید دنیا میں جو شاعر آپ کو زندگی کا راز سکھاتا ہے، جو شاعر آپ کو زندگی آموز بناتا ہے، اور اس وقت دنیا میں مشرقی اور مغربی انسانی اقدار کا سب سے بڑا عالم بردار کوئی ہے تو وہ اقبال ہے، کہ جو آپ کی عفت و عزت کا تحفظ بھی کرتا ہے اور جو نوجوانوں کو زندگی کی نئی راہیں بھی دکھاتا ہے۔ اس اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، مسجد قرطبہ پڑھے، ابلیس کی مجلس شورا بڑی خوبصورت نظم ہے، پڑھ لیں۔ اس ابلیس کی مجلس شورا میں دنیا کے بڑے بڑے شیطان جمع ہو جاتے ہیں اور اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں، اور آخر میں بڑا شیطان کہتا ہے کہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن دنیا میں اگر اس وقت ہمیں خطرہ ہے تو وہ مسلمان سے ہے اور مسلمان نوجوان سے ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو سمجھ گیا، یہ قوم سمجھ گئی، یہ امت سمجھ گئی، تو دنیا میں سارے قبضے ان کے ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ میں ان اشعار پہ آپ کو دعوت اقبال دیتا ہوں کہ آپ پڑھیں، اقبال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس میں نہ قوم، جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب، صورت شمشیر ہے، دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب۔ بہت شکریہ۔ میں اب بڑھتا ہوں آج کی تقریب تقسیم انعامات کی طرف۔